هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. دیکھیں اس میں اصل میں وطر میں جو دعا پڑھنی ہے اس کو ذرا بات سمجھیے. اس میں دو چیزیں ہیں. ایک ہے دعائے قنوت. جو دعائے قنوت ہوتی ہے اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک دعائے قنوت ایک ایسی دعا ہے کہ جب بھی مسلمانوں پہ کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی چیز آتی ہے، تو اس وقت جو ہے وہ دعائے قنوت جو ہے وہ نماز میں آخری رکوع کے بعد کھڑے ہو کر اس دعا کو پڑھا جاتا ہے، اور وہاں پہ کوئی بھی دعا کی جا سکتی ہے. اس میں اللہم اہدنی، اللہم انا نستعینک، یا قرآنی دعائیں ہیں، یا کوئی بھی دعائیں جو ہیں اس میں پڑھ سکتے ہیں. آخری رکعت میں رکوع کے بعد کھڑے ہو کر دعائیں کرنے کے بعد پھر ڈائریکٹ سجدے میں چلے جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں قنوت. اور ایک خالص وطر، جو ایک خالص وطر پڑھنے ہوں تو اس کے، اور اچھا ایک بات پوری کر لوں، جو قنوت ہے، جو دعائے قنوت ہے جسے ہم قنوت نازلہ ہے، یہ نفلوں میں بھی ہو سکتا ہے، فرضوں میں بھی ہو سکتا ہے، وطروں میں بھی ہو سکتا ہے. تو وطروں میں چونکہ رات کی نماز تھی آخری میں پڑھا جاتا ہے اس لیے زیادہ تر اس میں کیا جاتا تھا، وگرنہ یہ فرضوں میں بھی قنوت ہو سکتا ہے، سنتوں میں بھی ہو سکتا ہے، نفلوں میں بھی ہو سکتا ہے، آخری رکعت میں رکوع کے بعد. یہ ہے قنوت. اس کے بعد دوسری چیز ہے جس کو ہم خالص وطر کی دعا بولتے ہیں. وہ جو وطر کی خالص دعا ہے وہ رکوع کے بعد نہیں، اس کا اصلی جگہ رکوع سے پہلے ہے. رکوع سے پہلے اسی حالت میں کھڑے ہوئے سورت پوری کرنے کے بعد رکوع جانے سے پہلے اسی طرح ہاتھ باندھے ہوئے کوئی اور عمل کیے بغیر یہ دعا پڑھنی ہے. اللہم اہدنی فی من ہدیت، وعافنی فی من عافیت، وتولنی فی من تولیت، وبارک لی فیما اعطیت، وقنی شر ما قضیت، انک تقضی ولا یقضى علیک، انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت. بس اتنا. یہ دعا جو ہے، یہ دعا وہ دعا ہے جو خالص وطر کے لیے ہے. جب انسان نے قنوت نہیں کرنا ہے تو وطر ہی کی نیت کرنی ہے خالص، تو رکوع سے پہلے یہ دعا پڑھنی ہے. اس میں کوئی اور دعا شامل نہیں کر سکتے ہیں، صرف یہ دعا پڑھنی ہے اور پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلا جانا ہے. جی امید ہے کہ بات سمجھ. پھر وطر الگ سے علیحدہ پڑھ سکتے ہیں، یعنی الگ کر کے ایک رکعت الگ کر کے؟ نہیں، یہ وطر ہی کے اندر تو میں بتا رہا ہوں نا. یہ وطر اگر ایک رکعت آپ، وہ ایک الگ طریقہ ہے کہ وطر ایک پڑھنا ہے یا تین اکٹھے پڑھنے ہیں، تو وہ ایک الگ بات ہے کہ وطر تین ایک ساتھ بھی پڑھے جا سکتے ہیں، اور ایک وطر دو رکعتیں الگ پڑھ کے ایک وطر الگ پڑھ لیا جائے، یہ بھی جائز ہے. اگر تین ایک ساتھ پڑھے جائیں تو درمیان میں کوئی تشہد نہیں ہے، ہر رکعت کے بعد سیدھا کھڑا ہو جانا ہے اور آخری رکعت کے بعد یہ دعا کر لینی ہے. اگر تین اکٹھے پڑھے جائیں، اور ایسا بھی جائز ہے کہ دو پڑھ کے سلام پھیر دیں اور ایک الگ سے پڑھ لیں، یہ بھی جو ہے وہ جائز ہے. تو قنوت جب الگ سے پڑھتے ہیں تب قنوت پڑھنا چاہیے، تب نہیں، دونوں طرح جائز ہے، دونوں طرح جائز ہے، دونوں طرح جائز، الگ سے بھی ہے اور ساتھ اگر ملا کے پڑھنے پھر بھی قنوت کر سکتے ہیں. جی. اور قنوت ہاتھ اٹھا کے دعا کی طرح پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں جی، قنوت میں آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے کر سکتے ہیں. جی.